الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم اعتکاف کے فیوض و برکات و اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. اعتکاف مصنون و افضل عبادت ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا. اس پر تمام علماء کرام اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے. اعتکاف افضل عبادات میں سے ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اعتکاف کرنے والوں کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنے عورتوں سے مباشرت مت کرو. جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو. اعتکاف کے دوران انسان عبادات اور اللہ رب العزت کی طرف مکمل توجہ کرنے اور دنیاوی مشاغل سے جو ہے کہ الگ ہو جاتا ہے. اس لیے اس حالت میں ازواجی زندگی، ازواجی تعلق قائم کرنا منع ہے. یہ اعتکاف کے آداب اور اس کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اعتکاف کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی رہی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اسے نیک اعمال کرنے والے کی مثال پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق جو ہے کہ مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہے. حضرت علی زین العابدین بن حسین اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. اب ہم بات کریں گے اعتکاف کی شرائط کیا ہے جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا.
اعتکاف کے پہلا شرط یہ ہے کہ جو بھی معتکف ہو اس کو مسلمان ہونا شرط ہے، عقل مند ہونا، اور دیوانہ شخص احکام اسلام کا مکلف نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہو، اعتکاف کی نیت کرے، اور اس کے بغیر نیت کے بغیر عبادات صحیح نہیں ہوتا۔ پانچواں جو ہے کہ اعتکاف، سنت اعتکاف کے لیے معتکف کا روزہ دار ہونا شرط ہے، اور اعتکاف وہی بیٹھ سکتے ہیں جو روزہ رکھتا ہو۔ چھٹا جو ہے کہ مرد معتکف کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، مرد معتکف کے لیے، اور خواتین جو ہے کہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی۔ عورتوں جو ہے کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف نہیں کریں گی، وہ صرف اپنے گھر کے جس کمرے کو انہوں نے مسجد بنایا، عبادت کے لیے بنایا، اسی میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی، اور ان کا یہ اعتکاف بیٹھنا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف بڑی مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ اعتکاف کی کیا فوائد ہے؟ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ رب العزت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے لہو و لعب سے الگ ہو جاتا ہے، دنیا کے جو جھگڑے ہیں ان سے الگ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر جو مشغولیات ہیں ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے، اور ان کی طرح ہر وقت عبادات اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتا ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ معتکف اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے ذکر و یاد کے لیے پابند کر لیتا ہے، اپنی ذات کو ہر اس عمل سے الگ کر لیتا ہے جو اللہ رب العزت کی قرب کی طرف متوجہ کرنے سے مشغول کر دے۔ وہ دل اور جسم دونوں کو اپنے رب تعالیٰ کے قرب کے ذرائع کے لیے اس طرح پابند کر لیتا ہے کہ اب اس کا مقصد و منظور اللہ اور اس کی رضا کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف بیٹھنے اور ان شرائطوں کے اوپر مکمل پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔